सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पाकिस्तानी सनतों के लिए बिजली दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी है। ये इंकिशाफ बैनुल-अक़वामी एनर्जी एजेंसी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की कीमत चाइना, इंडिया और अमेरिका के मुकाबले में 2 गुने है। यही नहीं, पाकिस्तान में सनतों के लिए बिजली यूरोपीय यूनियन से भी महंगी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और भारत में बिजली की औसतन कीमत 6.3 सेंट फ़ी किलोवाट है। चाइना में 7.7 सेंट, नॉर्वे में अगर हम बात करें वहाँ पर सबसे कम 4.7 सेंट और यूरोपीय यूनियन में 11.5 सेंट फ़ी यूनिट है। जबकि पाकिस्तान में सनती शोबे के लिए बिजली की औसत कीमत 13.5 सेंट फ़ी यूनिट है। ये महंगी बिजली पाकिस्तानी सनतों के लिए बड़ा ख़तरा बन रही है, जिससे ना सिर्फ हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स मुतासर हो रही हैं, बल्कि आलमी मंडी में मुसाबकत कमज़ोर हुई है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि यूरोपीय सनतों को भी महंगी बिजली के बायस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सामना है। ऐसे में पाकिस्तान जैसा मुल्क इस खतरे का सामना कैसे करेगा, कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि हुकूमत ये क्लेम कर रही है दिनों में बिजली सस्ती की जाएगी। कितने इनके सदाकत होगी दावों में, इस पर भी बात करेंगे। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। इनके साथ मियाँ जाहिद हुसैन साहब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के। आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। मियाँ जाहिद साहब, आपकी जानिब आ रही हूँ। ये कितनी कंसर्निंग है, कितनी अलार्मिंग है ये रिपोर्ट इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए? और दूसरा ये कि क्या आने वाले दिनों में, जैसे पहले भी कहा जा रहा था इस साल के आगाज़ में प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी, कि अप्रैल में जो बिजली है उसकी प्राइसेस लो कर दी जाएगी, तो आप पूरी उम्मीद है इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने रिपोर्ट का जिक्र किया कि इस रिपोर्ट के आने से क्या होगा, इनफैक्ट ये तो रिपोर्ट अब आई है ना, और हम तो ये महंगी बिजली जो है पिछले 2-3 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और बिजली की कीमत की वजह से ही हमारी, आपने दुरुस्त कहा कि हमारी जो इस वक्त इंडस्ट्री है वो बहुत ख़राब हालत में है, और उसकी वजह से ही हमारी एक्सपोर्ट्स में भी कमी वाक़ होना शुरू हो गई है। और बिजली का जहाँ तक ताल्लुक है, तो इसमें हमने इसकी प्राइसिंग के हवाले से पिछले साल जनवरी से हम इसके ऊपर कैंपेन चला रहे हैं हमारे एफपीसीसीआई के प्लेटफॉर्म से, और उसी वक्त से हमने ये आईपीपीज का इशू रेज किया था। और पहली दफ़ा हमने ये रेज किया था जनवरी में कि इसमें तकरीबन 2100 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट में, यानी 21 रुपये यूनिट के लगभग ये रकम बनती है, जो कि हम कैपेसिटी चार्जेस की मद में आईपीपीज को दे रहे हैं। और उनमें भी शामिल थी कि जिन्होंने 1 किलोवाट भी बिजली नहीं बनाई थी, लेकिन वो हमारे बरवक्त वावेला मचाने के नतीजे में एक तो वो पेमेंटें रुक गई। 8 जो आईपीपीज हैं उनके एग्रीमेंट कैंसिल हो गए, और बाकी तकरीबन कोई 12, 15 या 18 के करीब जो हैं उनके एग्रीमेंट जो हैं वो रिव्यू हो रहे हैं। और होपफुली जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उसी के नतीजे में अब अप्रैल में उनका वादा है कि हम एनर्जी की और इसकी गैस की और इसकी बिजली की कीमतें जो है वो कम कर देंगे, और एस्टिमेटेडली शायद वो 9 सेंट पे आ जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि शायद 6 से 8 रुपए कमी होगी। तो 9 सेंट पे आने का मतलब ये है कि इन्हें उसमें तकरीबन 10 से 1 रुपए जो है पर यूनिट कीमत कम करनी पड़ेगी। तो देखें अब क्या होता है। तो बिजली की कीमत बहरहाल कम किए बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में। और आपने दुरुस्त कहा कि चाइना है, इंडिया है, श्रीलंका है, वियतनाम है, जो हमारे कॉम्पिटिटर कंट्रीज हैं, उनमें बिजली की कीमतें बहुत कम हैं। और वो जब कम है तो ज़ाहिर है कि हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। एप्पल टू एप्पल जब हम कोई चीज़ बनाने जाते हैं तो ज़ाहिर है कि वो हमारी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में फिर हमें स्पिल ओवर ऑर्डर मिलते हैं। यही वजह है कि हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो, अगर हम देखें तो कम होती जा रही हैं। आल्दो कि हमारा इस वक्त भी करंट अकाउंट सरप्लस में है, और पिछले महीने हमें उसमें जो ट्रेड डेफिसिट रहा है हमारा, और हमारी को 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है और 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हुई है। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है बढ़ना शुरू हो गया है। उसके साथ साथ अब करंट अकाउंट सरप्लस जो हमारा था, बिल्कुल इस वक्त जो स्टैट्स हैं वो जो शो करवा रहे हैं वो मस्बत रुझान पेश कर रहे हैं। एहतशाम साहब, आपका भी मैं टेक लूँगी। ये जो अभी हम देख रहे हैं, जैसे अभी बात भी कर रहे थे जाहिद साहब, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कई सनतें बंद भी हुई हैं। हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में कितने हैं इन चैलेंजेस को काउंटर करना? और आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में वाकई जो अभी बजट भी आ रहा है
اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ ان کو انسینٹیوز کیا دیے جا سکتے ہیں پروموٹ کرنے کے لیے؟ آمنہ پچھلے 3 برسوں میں آپ دیکھا جائے تو 175-76 جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے نا وہ بند ہو چکی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پہ ایک مہنگی بجلی بھی ہے. اور آمنہ مہنگی بجلی تو اب یہ پرابلم سے کرائسس کا صورت اختیار کر گئی ہے. آپ نے جس رپورٹ کا ذکر کیا بڑا واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ جی دنیا میں کیوں بجلی مہنگی اور ہمارے یہاں کیوں سستی اور ہمارے یہاں کیوں مہنگی ہے. دیکھیں مسئلہ کب شروع ہوا تھا، یہ 1990 میں یہ پرابلم شروع ہوا تھا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. پھر اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایک پاور پالیسی آئی تھی اور 94 میں آئی پی پی لگے تھے اور 13,000 میگا واٹ بجلی پیدا شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد مزید آئی پی پیز لگتے رہے اور کتنے مہنگے یونٹ پہ لگتے رہے، یہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے. اب یہی وجہ ہے کہ باہر کی دنیا نے جو معاہدے کیے، ہندوستان نے، بنگلہ دیش نے، نیپال نے، ہم نے سب سے زیادہ مہنگے کیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کھل کے، چاہے پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا، پی ایم ایل این کا زمانہ تھا، پی ٹی آئی کا تھوڑے سے لگے، سب نے کک بیکس اور کمیشن کھائیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس سے انڈسٹری کو نقصان ہوگا، بجلی مہنگی ملے گی انڈسٹری کو تو پھر کیا ہوگا. چلیں آپ اور میں تو ہم بھی سو کال ہم کہتے ہیں جی ہم محب وطنی کا ثبوت دیتے ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کرتے ہیں، ٹیرف مہنگے کر دیں، لیکن دنیا میں مسلمہ آمنہ یہ ایک بات ہے کہ جب تک آپ انڈسٹری کو کم نرخ پہ ان انٹرپٹیو بجلی اور گیس نہیں دے گی آپ کی انڈسٹری ترقی نہیں کر سکتی. تو یہ تو لمحہ فکریہ ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ابھی اڑان پاکستان میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی بات کریں اکانومی کی، اس حوالے سے احتشام صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ان کے پلانز میں ہے اور اس پر کام کیا جائے گا؟ دیکھیں ہم نا پلان میں ہو یا نہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ اگر شامل بھی کر لیں تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاملہ ریویو کرنا تھا، جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ریویو ہونے تھے وہ تو نہیں ہو رہے. ابھی جو 8, 10, 12 کے بعد جتنے بھی ہیں تقریباً 75, 76 ابھی بھی ہیں، انہوں نے تو انکار کر دیا کہ جی ہم بجلی کم نہیں کریں گے، جو مرضی کر لیں. لہٰذا آپ کمیشن حکومت نے بلکہ دھمکی دی اگلے دن کہ ابھی ہم آپ کو آڈٹ فرنڈنگ آڈٹ کروائیں گے یا پھر ہے کہ آپ ثالثی میں انٹرنیشنل کورٹ میں جانا پڑے گا. لیکن ہم نہ دیکھیں نا جہاں پہ اب بہت سارے نقصانات اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جی آپ کیوں نہیں پروموٹ کیا ہائیڈل کو. رو رہی ہے دنیا کے ہائیڈل کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں پہ کک بیکس ہے نا، تو اس لیے سارا کا سارا مسئلہ کک بیکس نہیں ہے، اس لیے آپ تھرمل کی طرف جا رہے ہیں. اور تھرمل میں جو سب سے بڑا عذاب ہے نا آمنہ وہ ہے امپورٹڈ فیول، جس پہ اربوں ڈالر خرچ کرنا پڑتے ہیں. اس کے بعد پھر بجلی لگتی ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے، سولرائزیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. اصل بات یہ آمنہ کہ ترجیحی بنیادوں پہ انڈسٹری کو بجلی سستی ملنی چاہیے، ٹیرف سستا ملنا چاہیے. اس حوالے سے کہا جاتا ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا بھی ایک جس کو کہتے ہیں کہ نرم رویہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ان کو، کیونکہ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی جب تک بجلی نہیں لگے گی. اب بجلی نہیں ہوگی، سستی بجلی نہیں ملے گی. اور جہاں پر آپ ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں، میاں صاحب کے پاس میں یہ پوائنٹ لے کے جاؤں گی. میاں صاحب ہم دیکھ رہے ہیں ڈسپروپورشنیٹلی ہائی ٹیکسز ہیں مختلف سیکٹرز پہ، اور کچھ سیکٹرز کو اس طرح ہم نے برڈنائز نہیں کیا. لیکن اب جو 300 بلین روپے کا 4 مہینے میں ایف بی آر کو یہ ہدف دیا گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے پورا کرنا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈسٹریز کو فروغ دینے کے لیے ان کو انسینٹیوز دینے پڑیں گے، ٹیکسز کم کرنے پڑیں گے، تو یہ آگے حکومت سوچے گی اس بارے میں، یا پھر یہ جو ٹارگٹ اچیو کرنے کے مد میں یہ انڈسٹری بھی رگڑی جائے گی؟ اور ساتھ ہی ساتھ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے کچھ بہتری آئی ہے؟ جی دیکھیں، ایک طرف کنواں ہے اور ایک طرف کھائی ہے. اگر ہم ٹیکسز کم کرتے ہیں تو ادھر خلا پیدا ہو جاتا ہے. اس وقت تقریباً کو 600 ارب روپے کا 7 مہینوں میں ہمارا ٹیکس گیپ پیدا ہو چکا ہے، جو کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس سے کم ہے، اور وہ پیسے بھی ہم نے جنریٹ کرنے ہیں. تو ایک طرف تو وہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم انڈسٹری کو وہ ٹیکسوں میں ریلیف نہیں دے سکتے. دوسری طرف ہماری بجلی کی قیمتیں ہیں، تو وہ آئی پی پی سے ریلیف لیے بغیر ہم یہ مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے. تو پھر کریں کیا؟ کریں یہ کہ اس وقت ہماری جو بجلی ہے تقریباً 800-900 ارب روپیہ ہمارے بجلی کے شعبے میں چوری ہے، لائن لاسز ہیں اور بل نان پیمنٹ ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں، ان کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. یہ اگر ہم ٹھیک کر لیں گے تو وہ 800-900 ارب روپے دیکھیں یا میں اور آپ دیں گے یا اسٹیٹ دے گی یا کوئی تو دے گا نا. تو لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے. یہ ہر سال تقریباً 100 ارب روپیہ اس مد میں جو بجلی چوری، لائن لاسز وغیرہ ہیں، اس میں ہر سال تقریباً 100 ارب روپیہ بڑھ جاتا ہے. ایک تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں اس میں 52% گورنمنٹ کے اپنے ہیں. تو گورنمنٹ ایک جیب سے پیسے نکال کے دوسری جیب میں ڈال رہی ہے.
تو لہٰذا اس پیسے کو بھی ہمیں نیشنل ڈیٹ میں لے کے جانا چاہیے، انسٹیڈ آف کہ ہم اس کو IPPs کے ساتھ یہ متھا خوری کرتے رہے. یہ ہمیں نیشنل ڈیٹ میں یہ پیسے لے کے جانے چاہیے. جب ہم نیشنل ڈیٹ میں لے کے جائیں گے تو یہی پیسے جو 2100 ارب روپے ہیں، ایک تو وہ بیرل کم ہو جائیں گے، 1200 ارب روپے رہ جائیں گے. تو وہ 1200 ارب روپے جو ہیں وہ ہمیں لے کے جانے چاہیے نیشنل ڈیٹ میں. اور اس میں ہوگا تو پر پرسن جو ہے وہ 150 روپے ٹیکس لگے گا یا 150 روپے پر پرسن دینا ہوگا. لیکن جب ہم اس کو بجلی کی قیمت پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ تقریباً 21 روپے پر یونٹ بڑھ جاتی ہے. جو غریب تو غریب، امیر کوئی بھی بندہ اتنی زیادہ قیمت جو ہے وہ بجلی کی افورڈ کر ہی نہیں سکتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کے حل موجود ہیں اور ماہرین نے بتائے ہیں، اور اسی کے اوپر گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے. لیکن میاں صاحب ایک حل آپ نہیں سمجھتے؟ حل کہاں موجود ہے میاں صاحب؟ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ کی سطح پہ، میاں صاحب یہ جو گورنمنٹ کی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہے، انکمپیٹنسی ہے، پھر اس کے بعد پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں انٹرفیرنس ہے، انسٹیبلٹی، پھر اس کے بعد آگے چلے جائیں تو انفراسٹرکچر کے پرابلمز ہیں. یہ اب انفراسٹرکچر ہمارا ویک سے ویک ہوتا چلا گیا ہے. ہماری ٹرانسمیشن لائن ڈکے کرتی چلی گئی ہیں. اب بجلی ہاؤس کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائن نہیں ہے. تو یہ تو حکومت کوئی بڑا پیکیج لے کے آئے، باہر سے بات کرے، انویسٹمنٹ اس میں آئے انرجی سیکٹر میں، تبھی مسئلے حل ہوں گے. ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ انڈسٹری اس طرح گرو کرے گی ہماری ان حالات میں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں ریفارم کی بڑی شدید ضرورت ہے. اور IMF کا جو بھی وفد آیا ہے اور جو انہوں نے پہلے ایگریمنٹ بھی کیا تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا اس ایگریمنٹ میں کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے جو لاسز ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کیا جائے اور ان میں ریفارمز کی جائے. تو یہ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا، کیونکہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اگر ہم بجلی کی بات کریں تو تقریباً 800-900 ارب روپے کے لاسز ہیں، اور ویسے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں ان میں بھی تقریباً 1200 ارب روپے کے لاسز ہیں. تو دونوں مل کے تقریباً 2000 ارب روپے کے لاسز ہیں سالانہ جو ہماری قوم بیئر کرتی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے IPPs کا بتایا کہ 2100 ارب روپے وہاں دے رہے ہیں. اور ڈیٹ سروسنگ جو اتنا زیادہ ہیوج ڈیٹ ہے ہمارے اوپر، تو اس کے اوپر بھی ہم نے پچھلے سال 10,000 ارب روپے ڈیٹ سروسنگ پہ دیے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایڈریس کی جا سکتی ہیں. جہاں تک 10,000 ارب روپے میں نے ڈیٹ سروسنگ کی بات کی، تو وہ تو اب ہمیں IMF کا پیکج ملنے کے بعد ابھی ہمیں جو انٹرنیشنل ریسورسز ہیں ان سے کچھ ہمیں سستے پیسے بھی ملے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہمارا نیشنل ڈیٹ ہے اس کی سروسنگ جو بھی کم ہو جائے گی، کہ اس کا مارک اپ کا ریٹ بھی کم ہوا ہے، تو وہاں سے بھی گورنمنٹ کو کچھ 600-700 ارب روپے کا ریلیف ملے گا. تھینک یو سو مچ میاں زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بعد میں کے لیے ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے سیکیورٹی چیلنج جو پاکستان کو درپیش ہے افغانستان سائڈ سے، خاص طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن یہ بحران بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. افغان ایشو پر بات کریں گے. پہلے پاک فوج کے بہادر جوانوں نے بنو میں ہونے والا خوفناک خودکش حملہ ناکام بنایا، اور پھر پاک افغان سرحد پر ایک اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے بلوچستان کے علاقے ٹوبہ کاکڑی سے 4 اہم دہشت گرد بھاری اسلحے سمیت گرفتار کر لیے. یہ افغان دہشت گرد پاکستان میں تباہی کا منصوبہ لے کر رات کی تاریکی میں سرحد پار کر کے داخل ہوئے تھے. یہ پہلا موقع نہیں ہے ناظرین. 28 فروری کی اگر ہم بات کریں 2025 کو ہلاک ہونے والا افغان دہشت گرد مجیب الرحمان بھی افغانستان کی نیشنل ملٹری اکیڈمی میں کمانڈر تھا. اس سے قبل افغان صوبہ باغدیس کے گورنر کا بیٹا خارجی بدر الدین بھی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا. پاکستان نے بار بار ٹھوس شواہد پیش کیے، لیکن طالبان حکومت کی خاموشی سے دہشت گردوں کی حمایت کر رہی ہے. لیکن اب افغانستان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں. افغان صحافی نے پاکستان سیکیورٹی فورسز سے لڑتے ہوئے مرنے والے 18 طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت پر انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ طالبان غریب نوجوانوں کو کیوں TTP کی جنگ میں جھونک رہے ہیں. ادھر سے ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کو سنجیدگی سے حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. دوسری جانب ہم یہ نہیں دیکھ رہے، انٹرنیشنلی بھی اگر بات کی جائے تو صدر ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کوششوں کی تعریف کی ہے، اور امریکی سلامتی امور کے مشیر نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو کال کر کے مختلف معاملات پر مزید بات کرنے پر اتفاق کی ہے. کس طرح سے اس معاملے کا حل نکالا جا سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. احتشام صاحب کے ساتھ ہمیں ظاہر شاہ شرازی صاحب نے بھی جوائن کر لیے، سینئر اینالسٹ ہیں. آپ کو بھی ویلکم کہیں گے پروگرام میں. شاہ صاحب، اب تو آوازیں اندر سے اٹھ رہی ہیں، اور ہم ڈویژن بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح کہ ہم اپنے باقی پروگرامز میں بھی بات کرتے ہیں کہ طالبان حکومت میں، طالبان میں بھی ڈویژن ہے اس معاملے پر، اور اب انٹرنیشنلی بھی جیسے صدر ٹرمپ کا بھی ایک پریشر، ان کا سٹیٹمنٹ آنا.
یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا اپنا رویہ تبدیل کریں گے اب طالبان حکومت؟ بہت بہت شکریہ آمنہ. دیکھیں سب سے جو سیریس ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اب تک تو ہم یہ آواز اٹھاتے رہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اب تو باقاعدہ جو افغان جنگجو ہیں وہ یہ فتنہ الخوارج جو دہشت گردوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں. اس سلسلے میں 3-4 جگہ پہ جنازے ہوئے ہیں. وردک صوبہ ہے, لوگر ہے, اس کے علاوہ پکتیا ہے, خوست کے اندر تقریباً 18 سے 20 کے قریب یہ دہشت گرد جو مارے گئے تھے پاکستان کے بارڈر پہ حملہ کرتے ہوئے, ان کی لاشیں واپس گئیں اور وہاں پہ ایک کوہرام مچا ہوا ہے. ایک تو یہ ایشو ہوا. دوسرا جو سب سے اہم اس وقت معاملات ہیں, افغان حکومت تو شاید میں سمجھتا ہوں بار بار یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کے اندر حکومت ہے نہیں, بس چند گروپ ہیں جن کے ہاتھ طاقت آئی ہوئی ہے. اور اب جو معاملہ خطرناک ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت سارے جنگجو انہوں نے ڈیفیکشن شروع کر دیے, اور اس وقت جو داعش ہے یا ISK کے نام سے دہشت گرد تنظیم, جس کے بعد بہت بڑے تعداد میں پیسہ بھی ہے, ریسورسز بھی ہیں, باہر سے فنڈنگ بھی ہے, وہ ان فائٹرز کو ہائر کر رہی ہے, اور ان کا ایک ہی موٹیو ہے کہ وہ اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کریں. جو کنسرن پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب تک تو ہم بات کرتے رہے, اب یونائٹڈ نیشنز نے باقاعدہ یہ ایک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جو افغان طالبان ہے وہ TTP اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. اب ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں اب تک تو کنڈمنیشن ہوئی ہے, ہم معاملات اٹھاتے رہے. اب میرے خیال سے یہ معاملہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اٹھایا جانا چاہیے کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں جن کے خلاف امریکہ لڑتا رہا ہے وہ اب ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہیں اور وہ پاکستان کی سیکیورٹی کو تھریٹ کر رہی ہیں. اب میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے, اور اگر کابل حکومت بات چیت اور کنڈمنیشن اور اسٹیٹمنٹ سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں مان رہی تو ان کے خلاف ایک پراپر جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. دوسرا دیکھیں اس وقت جو ڈیفیکشنز ہیں, ڈیفیکشن خطرناک ہے, اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ گروپ جو ہے اب کابل کے انڈر کنٹرول میں نہیں ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو انٹرنلی معاملات ہیں, اسلحے کی جو خرید و فروخت شروع ہوئی ہے ISK کو, دوسرے دہشت گرد گروپوں کو, اور بہت سارے طالبان کمانڈر باقاعدہ یہ اسلحہ بیچ رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کابل کے اندر جو ملا ہیبت اللہ کی کابینہ ہے وہ یہ اسلحہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ واحد مال غنیمت ہے جو بیچ کر وہ پیسہ کما رہے ہیں اور اپنی جنگ کو جو ہے وہ فارورڈ لے کے جا رہے ہیں. آخری جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے آمنہ, جو میں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ جو لوور لیول کا فٹ سولجر ہے اس کی زندگی بہت مشکل ہے. ہائر طالبان ہیرارکی جو ہے وہ تو آرام سے زندگی انجوائے کر رہی ہے, 1.93 بلین ڈالر جو ہے وہ سالانہ امریکہ سے لے رہے ہیں. اور ایک سوال جو اہم اٹھا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جس حکومت کے خلاف, جس دہشت گردوں کے خلاف امریکہ لڑتی رہی ہے, آج وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کابل کے اندر جو طالبان ہے وہ ملک کے اندر اسلامی نظام کے لیے لڑ رہے تھے, اب اسلامی نظام تو آ گیا بقول ان کے, تو اب وہ کیوں اپنے دہشت گرد بھیج رہے ہیں جو کہ ایک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے جس کا میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ادراک بھی ہونا چاہیے اور اس کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے. احتشام صاحب, آنے والے دنوں میں آپ امریکہ کا کوئی کردار دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے پر؟ پاکستان اور امریکہ مل کر اس سلسلے میں کام کر سکتے ہیں TTP کے حوالے سے, اور افغانستان کا جو اس وقت رویہ ہے اس حوالے سے, اور دوسرا چائنا کا کوئی ممکنہ کردار ہو سکتا ہے کیونکہ چائنا ایگریسولی وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹ بھی کر رہا ہے, اور اس سلسلے میں تھوڑی سی پیش رفت بھی ہوئی تھی کہ چائنیز ایک ریپرزنٹیشن جو تھے گورنمنٹ کے وہ وہاں گئے بھی تھے, انہوں نے بات چیت بھی کی تھی اس سلسلے میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے امکانات ہیں؟ دیکھیں آمنہ, یہ آپ کی بات ہے, اس میں بڑا وزن مجھے لگتا ہے کیونکہ لیٹسٹ جو بات آئی ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں ساری دنیا کے چینل نے بھی دکھایا ہے کہ امریکہ کے CIA کے چیف نے یہ اب جو جس افغانی کو بھیج دیا گیا وہاں پہ جو 2011 کے کابل ایئرپورٹ پہ حملے میں ملوث تھا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں مسلسل جنرل عاصم جو ISF کے چیف ہیں پاکستانی, ان کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, اور ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے, اور ہمارے وہ جو کہتے ہیں اپنے انٹرسٹ ہیں امریکہ کے یا ویسٹ کے, ان کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں بہت عرصے کے بعد بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات ہے کہ ایک بندہ گیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا جوائنٹ ہاؤس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ صاحب کہتے ہیں پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس حوالے سے جو ہے نا, اب میرا خیال ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کاؤنٹر ٹیررزم کو صحیح معنوں میں افیکٹو طریقے سے آگے لے جایا جائے گا. آپ نے دیکھیں دو بڑے مسئلے ہیں. پہلے تو مسئلہ تھا کہ TTP جو ہے نا, جو پاکستانی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں, ان کو انکریج کیا جاتا ہے افغان حکومت کی طرف سے, اور وہ یہ حملے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور پاکستانی پاکستان میں بیٹھے ان کے سہولت کار ہیں. اب تو یہ کہ افغان نسل کے لوگ جو ہے نا وہ یہ ان کاموں میں, ابھی جو بندہ منگل والے دن جس طریقے سے آپ نے دیکھا
پکڑا گیا ہے اور جو ملوث تھا یہ آپ کے بنو حملے میں وہ افغانی ہے. اس کے بعد جب بھی ذکر کر رہی ہیں جس طرح وہ گورنر ہے اس کا بیٹا پکڑا گیا وہ افغانی تھا جو مارا گیا وہاں پہ. اب سوال یہ کہ اب ساری دنیا تو دیکھ رہی ہے. میرے لیے جو اہمیت والی بات ہے کہ چند دن پہلے دوسری مرتبہ یہ UN کے سیکرٹری جنرل نے یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کی سرزمین افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے. اس کے لیے ان کو فوری طور پہ افغانستان کی حکومت کو روکنا چاہیے. دیکھیں ہم نا دو ایشوز ہیں. ایک تو پہلے مسئلہ تھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ ہمارے TTP والے ہمارے مہمان ہیں, ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. وہی بات جو اسامہ بن لادن کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمارے مہمان ہیں ان کو آپ کو نہیں دے سکتے, اور پھر انہوں نے بھگتا. میرا خیال ہے آخری بات تو امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان نے تو بڑا واضح طور پہ ہم نے کہہ دیا کہ اب بات چیت ان کے ساتھ نہیں ہوگی. یہ جو سہولت کاری بھی کرنا چاہتی تھی افغان حکومت, ہم نے کہا جی ہم نہیں کریں گے. اب تو باقاعدہ طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت TTP کے ساتھ مل کے یہ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہی ہے. زیادہ تکلیف ان کو اس وقت یہ ہے کہ 2 سال 1.5 سال پہلے جب فیصلہ کیا گیا کہ تمام افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جائے گا, ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ ہمیں کیوں دیے جا رہے ہیں. پاکستان کہتے ہیں کہ 40 برس سے دہشت گردی ہم نے آپ کی اتنی زیادہ میزبانی کی اور نتیجے میں ہمیں دہشت گردی ملی, لہذا ہم ان کو نکال کے چھوڑیں گے. اب آخری بات آمنہ یہ ہے, آخری بات 1 منٹ سن, آخری بات آمنہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے جو انتظامی لیول پہ اور سیکیورٹی لیول پہ جہاں بہت زیادہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ اب واقعی یہ بات صحیح ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ ہمیں اپنے کیس کو موبلائز کرنا چاہیے. رائٹ. شاہ صاحب آپ کا اس پہ مختصراً ٹیک میں لینا چاہوں گی. یہ جو 2 ممالک کا میں نے ذکر کیا ان کا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آنے والے دنوں میں کس حد تک رول ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں امریکہ اپنا اسلحہ واپس لینا چاہتا ہے اور کابل حکومت دینا نہیں چاہتی. امریکہ کہتا ہے کہ میں اپنے انٹرسٹ کو یہاں پہ سیف گارڈ کروں گا, اور میرے خیال میں چائنا کے حوالے سے دوسرے اگر امریکہ چاہ رہا ہے, امریکہ جیسا اسٹرانگ ایک جانب ملک ہوگا, آئے گا. میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا رول ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کا ہوگا کاؤنٹر ٹیررزم کے علاوہ. یا خطے میں میرے خیال میں باقی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے لحاظ سے بھی امریکہ شاید پاکستان کے ساتھ کافی قریبی جو ہے اس کے تعلقات ہوں گے, نہ صرف اسٹریٹجک ہوں گے بلکہ دفاعی, اور ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارے اس سے جو ہے مفادات حاصل ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ظاہر شاہ شیرازی صاحب, احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. بریک کے بعد ایک اور اہم سٹوری اس پر ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. بات کریں گے چائنا اور US کی, جس میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف سخت اقدامات پر اتر آئی ہیں. امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر ٹیرف بڑھا کر 20% کیا, تو چین نے اس کا جوابی وار کرتے ہوئے امریکی زرعی مصنوعات پر 15% نیا ٹیکس لگا دیا ہے. اب چائنیز وزارت خارجہ نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ چاہے محصولات کی جنگ ہو, تجارتی جنگ ہو یا کسی اور قسم کی جنگ, چائنا آخری حد تک لڑنے کے لیے تیار ہے. خاص بات یہ ہے کہ چائنا نے اپنا ڈیفنس بجٹ میں 7.2% اضافہ کر دیا ہے. صدر شی جن پنگ 2035 تک چائنا کی فوج کو جدید ترین بنانے کے لیے یہ ٹارگٹ دے چکے ہیں. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے چائنا پر نیا الزام لگایا کہ امریکہ میں نشاور مادہ فینٹائل بحران کا ذمہ دار بیجنگ ہے, جس پر چین کا جواب دیا گیا کہ امریکہ بلیک میلنگ بند کرے. ناظرین, یہ کشیدگی نئی نہیں ہے. 2018 میں بھی ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں دونوں ممالک کی تجارتی جنگ نے عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگایا تھا. اب یہ معاملات کس جانب آگے بڑھیں گے, اسی پر بات کریں گے. ایمبیسڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, آپ کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے. ڈاکٹر صاحب, اب یہ جو چائنا کی جانب سے انتہائی سخت بیان آنا, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیونکہ یہ کسی بھی قسم کی جنگ کی بات کی جا رہی ہے. دوسری جانب یہ کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ جیو پولیٹیکل منظرنامے میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس سے اگر اس کے ملا کے دیکھا جائے تو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی بات. اچھا, پہلے تو کر لیتے ہیں بات کہ یہ اس وقت بیان چائنا کا ماضی قریب میں اس سے سخت بیان نہیں دیکھا گیا ہے, بلکہ شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو جتنا سخت بیان چائنا نے دیا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رسہ کشی اور کشیدگی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ کشیدگی کوئی نئی نہیں ہے. اگر آپ اوکاس کے ایگریمنٹ کو دیکھیں جو کہ ملٹری ایگریمنٹ ہے, جس میں کہ UK ہے, US ہے اور آسٹریلیا ہے, وہ اس پورے خطے میں جو کہ انڈین اوشن انڈیا پیسیفک اوشن جو ہے اس میں ویپنائزیشن کو اس نے دوام بخشا تھا. اس وقت بھی چائنا نے ذرا ملائم طریقے سے کہا تھا, اتنے سخت طریقے سے نہیں. اسی طرح کوآڈ, اسی طرح جو امریکہ کی پالیسی جو رہی ہے شروع سے اور ابھی اس میں کمی نہیں آئی ہے,
चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी, इसी तरह इंडिया को मजीद मजबूत बनाना। लेकिन अब एक नया इसमें तह आ गई है, एक नया इसमें लेयर आ गई है, और वो है कि रशिया के साथ थोड़ी ताल्लुकात को इस्तवार करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, और वो हमने देख लिया, उस पर तबसरे हो चुके हैं, आप कहेंगे तबसरा कर देंगे। अब इन मंजरनामे को जहन में रख के अगर देखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि रस्साकशी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं रुकेगी। ट्रेड वॉर जब भी ज़्यादा बढ़ती है तो वो किसी और तूफान का पेश खैमा होती है। जहाँ तक रहा सवाल शिपिंग और उनके प्राइम मिनिस्टर का कि हम अपने आर्मी की रेडीनेस को बढ़ाएंगे, जो कल बयान दिया गया है, जहाँ तक ताल्लुक रहा कि वो चाइना के फॉरेन ऑफिस ने जो बयान दिया है और उसकी को अयादा किया है उसको, जो कि वाशिंगटन में चाइना की एम्बेसी है, उसने बड़े सख्त तरीके से कहा है कि हम तो इसको फाइट करेंगे टिल द एंड। और ये चाइनीज एम्बेसी की तरफ से अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान को बुनियाद बनाते हुए, और ठीक है चाइना के बजट में 7.2% तो पर ईयर इजाफा हो रहा है, लेकिन चाइना बहुत पीछे है अभी अस्करी लिहाज से, बजट के लिहाज से। लेकिन एक लिहाज से चाइना स्ट्रांग है, वो मैं उस पर आ जाता हूँ, वो है स्पेस वेपनाइजेशन पे। और दुनिया की आइंदा जंगें जो हैं वो स्पेस वेपनाइजेशन की बुनियाद पर जीती जाएंगी। मैं आता हूँ उसमें एक लम्हे के बाद। लेकिन ये 7.2% जो इंक्रीज है, ये तो जाहिर है 2035 तक बड़ी मुश्किल से, और अमेरिका उसमें बढ़ता जाएगा। इस वक्त 245 बिलियन डॉलर। अमेरिका ऐसी किसी जंग में जाएगा ही क्यों? आपके सामने हरीफ भी अगर ताकतवर हो, अस्करी लिहाज से आपने कहा कि नहीं उस लिहाज से, लेकिन अगेन चाइना है, चाइना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने बजट भी बढ़ा दिया है, जैसे आप भी बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अमेरिका कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा? यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस एडवेंचर बहुत दफ़ा हो जाता है, हादसाती तौर पर भी हो जाता है, और उसके मैंने खदुफार आपको बता दिए, मजीद भी बता देता हूँ चंद लम्हों में। और ये जो मैं बता रहा था आपको कि 245 बिलियन का बजट, और अमेरिका का बजट भी सुन लीजिए 800 बिलियन का बजट है उसका डॉलर का। तो अमेरिका की और इसमें देखें कितना फ़र्क है। और साथ में अगर रशिया का भी बजट मिला लिया जाए, इसमें अस्करी बजट तो 60 बिलियन, टोटल 305 बिलियन बनता है अमेरिका और रशिया का मिला के, जबकि अमेरिका उससे डबल है, डबल से भी ज़्यादा है, 800 बिलियन। उसी तरीके से उसकी अस्करी कुव्वत ज़्यादा है, 800 ममालिक में दुनिया में वो फैला हुआ है, उसकी बेसेज हैं। तो लिहाजा भी अमेरिका अस्करी लिहाज से इसी पर तो उसको नाज है, इसी पर तो वो हर जगह दंदनाता फिर रहा है। इसी तरह तो वो उसने जो यूरोप को अपने ज़ेरे असर रखा हुआ है, और यूरोपियन कोई भी उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा है, खासतौर पर जब ज़ेलेंस्की वापस लंदन में पहुंचे। तो ये जो बुलिंग है, ये जिस तरीके से बुलिंग की जा रही है, चाइना ने कहा इट डजंट वर्क विद अस। चाइना इसलिए कह रहा है कि चाइना के साथ 150 ममालिक हैं, 150 ममालिक के साथ उसका MOU और एग्रीमेंट है, जो कि BRI के हवाले से है। चाइना 1 ट्रिलियन ज़्यादा से खर्च कर चुका है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री 2010 से लेके अब तक है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क 2013 से जो ट्रेडिंग का है। तो चाइना के दूसरे लिहाज से काफ़ी कुव्वत है। और अब जो आखिरी बात है, यही फैसला कौन बात मैं करने लगा हूँ, स्पेस वेपनाइजेशन का, जिसका मैंने तस्करा किया। रशिया और चाइना स्पेस में इतनी तरक्की कर चुके हैं कि अमेरिकन और पेंटागन उस पर फिक्रमंद हैं। इसीलिए रशिया को अमेरिका चाह रहा है, ये जो आप पिछले दिनों देख रहे हैं यूक्रेन के हवाले से जितनी पींगें बढ़ाई जा रही हैं, उसमें एक जियोपॉलिटिकल उनसर, बहुत बड़ा उनसर ये भी है। तो लिहाजा चाइना और रशिया के अगर स्पेस वेपनाइजेशन को देखा जाए तो वो अस्करी लिहाज से मजबूत होती हैं। आपकी बात दुरुस्त है कि उस लिहाज से अमेरिका इतनी आसानी से जंग में दाखिल नहीं होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ इस अहम मौजू पर बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, विच इज़ अबाउट ओबेसिटी, जो हम देख रहे हैं मोटापा। 100 बीमारियों पर मुश्तमिल एक बीमारी इसको कहा जाता है। और अगर आप आज अपने वज़न की फ़िक्र नहीं करें नाजरीन, तो फिर सुन लें कि 2050 में ये फ़िक्र बहुत बड़ी परेशानी बनने जा रही है। अभी लॉन्सेट मेडिकल जर्नल में शाया होने वाली तहकीक में 204 ममालिक के सेहत से मुतालिक स्टार्ट्स जो शेयर किए गए हैं, उसको लेकर इस सदी के बड़े मसलों में से एक यानी मोटापे, ओबेसिटी की खौफनाक तस्वीर पेश की गई है। माहिरीन ये वार्न कर रहे हैं कि 15 साल बाद दुनिया की 60% बालिग आबादी और 1/3 बच्चे मोटापे का शिकार होंगे। आज दुनिया में 2.6 अरब मोटे अफराद हैं और 2050 तक ये तादाद 3.8 बिलियन तक पहुंच सकती है। सबसे ज़्यादा मोटे अफराद
चाइना, इंडिया, अमेरिका, ब्राज़ील, रशिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया और इजिप्ट में है। बीमारियों का गढ़ कहलाने वाली बीमारी मोटापे की बड़ी वजह नाकिस खुराक, बैठे बैठे ज़िंदगी गुजारने का रुझान और फास्ट फूड का नशा है। माहिरीन ने समाजी नाहमवारी को भी मोटापे का एक बड़ा फैक्टर करार दे दी है, लेकिन अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट बड़ी अलार्मिंग है। इसी पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है राना जवाद साहब को, CEO हैं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट। आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, ये कितनी अलार्मिंग है ये रिपोर्ट, और पाकिस्तान का जिक्र तो नहीं आया इस लिस्ट में, लेकिन स्टिल हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो हमारा निज़ाम ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है, उसमें काफ़ी तवाज़ुन में बिगाड़ आ चुका है। कैसे देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का, और ख़ास तौर पे एक ऐसे बड़े मसले के ऊपर जिस तरफ हम तवज्जो नहीं करते और जो बहुत सारे हमारे सेहत के मसाइल की वजह बनती है। आप तो जो लैंसेट का है वो ओवरऑल आलमी पैमाने पे ये बता रहा है कि इतने सालों बाद 60% तक जो एडल्ट हैं वो ओवरवेट होंगे, जबकि पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक या उनकी जो स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान में हम ऑलरेडी 60% के करीब पहुंच चुके हैं। तो पाकिस्तान में जो बालग अफराद की तकरीबन 60% जो तादाद है वो उनका वज़न जो इतना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, और तकरीबन जिसे हम कहते हैं कि 45% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें हम ओबीस कहते हैं, यानी कि मोटापे की ये शदीद किस्म है। इस तरह हमारे बच्चे भी जो है तकरीबन 40% से ऊपर जो है वो ओवरवेट है। तो हम जो मसला बाकी दुनिया ने आज से कोई 10 साल बाद देखना है, हम इस वक्त अनफॉर्चुनेटली उसमें से ऑलरेडी गुजर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी, जिस तरह हम बात भी कर रहे थे कि इससे बहुत सारी बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं, लाइफस्टाइल की भी हमने बात की कि इसमें काफ़ी तवाज़ुन बिगड़ चुका हुआ है, लेकिन अब इन मामलात को क्या पाकिस्तान में आप समझ रहे हैं कि देखा जा रहा है, इस पर कोई काम हो रहा है? आपकी नॉलेज में ये मामलात हैं हुकूमती सतह पर? देखिए जी अनफॉर्चुनेट, ये तमाम बीमारियों को हम कहते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एक इन्फेक्शस डिजीजेस हैं, दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जिसके अंदर ये ओबेसिटी है यानी कि ओवरवेट है, और इसकी वजह से आगे फिर आपको शुगर हो जाती है, आपको दिल की बीमारियां होती हैं, वो कुछ कैंसर्स के अंदर भी मोटापे का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो उन चीज़ों का ये जो मरकज़ है वो ये है। लेकिन अभी तक अगर आप देखिए, एटलीस्ट एज ए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, मुझे मुल्की सतह के ऊपर कोई ऐसी एफर्ट नजर नहीं आती कि हम इस मोटापे को कंट्रोल कर सकें। ये जो फ्राइड फूड है, फास्ट फूड है, जो कि अभी रमज़ान भी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल बढ़ गया है पहले से, तो ये कितना ख़तरनाक है और ये कितना आपको ट्रिगर करता है आपकी ओबेसिटी को? देखिए जी, फ्राइड फूड हो या जिस तरह आपने कहा था फास्ट फूड हो या हाईली प्रोसेस्ड फूड है, ये सारी ऐसी चीज़ हैं जो आपका वज़न बढ़ाते हैं। अगर आप जो हमारा दौर था बचपन का, उसके अंदर ये चीज़ें मुयस्सर नहीं थी, ये बर्गर्स फ्राइज़ इतने वफरानी के साथ मुयस्सर नहीं थे। उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो ग्लोबल फिनोमिना अभी फास्ट फूड का उस तरह नहीं हुआ था, दूसरा लोगों की कुव्वत खरीद भी कम थी। अब पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो गरीब और मिडिल क्लास तबका है, उसके लिए जो सबसे सस्ता कंफर्ट फूड है वो अनहेल्दी फूड है, वो यही फ्राइड की चीज़ें हैं या कोई इसी तरह के फास्ट फूड है। आपसे मैं 2 सवाल करूंगी। एक ये कि ओबेसिटी का ताल्लुक जीन्स से भी है, और दूसरा चीज़ ये कि इसके लिए जो इलाज हम देखते हैं कि फौरी तौर पर जो इंस्टेंट आजकल हम देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जिसमें फ़ैट डिज़ोल्विंग है, ये सेफ़ हैं और ये किस हद तक कारगर साबित होते हैं? देखिए जी, बेहतरीन तरीका वज़न कम करने का आपका खाना कम खाना या खाने में एहतियात करना, कौन सी चीज़ खानी है उसके बारे में आप सोचना, ताज़ा फल सब्जियों को ज़्यादा मिकदार में लेना, फ्राइड चीज़ों को और मीठी चीज़ों को और मीठे शरबतों को उनको कम लेना, ये एक बड़ा उसका है। उसके साथ दूसरा आपका है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज कोई बड़ी नहीं, आप 20 मिनट भी रोज़ाना एक मुअय्यन वक्त पे वॉक करते हैं, उससे भी आपके ना सिर्फ वज़न में आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपके बाकी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, आपका सांस लेने का सिस्टम है, आपकी हड्डियां हैं, वो सारी मजबूत होंगी। तो इस वजह से बजाय इसके कि आप बाज़ लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं, और बेज़रर सर्जरी के भी अपना एक रिस्क होता है। इस तरह बाज़ लोग
ادویات آج کل آ رہی ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں. یہ ابھی نئی ادویات ہیں, ان کے سائیڈ افیکٹس کو پتہ لگتے لگتے ہمیں وقت لگے گا. تو میری یہی ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ کھاتے وقت صرف یہ دیکھ لیں, میں یہ نہیں کہتا آپ بالکل نہ کھائیں, فاسٹ فوڈ نہ کھائیں, پیزا نہ کھائیں, لیکن ایک ماڈریشن کے ساتھ کھائیں اور اس کو بیلنس کریں. جینز کے تھرو بھی ٹرانسفر ہوتی ہے؟ جی دیکھیے جینز کے تھرو بالکل ٹرانسفر ہوتا ہے, لیکن وہی اگر ہم اپنا بچپن دیکھیں تو ہمارے اسکول میں 2-3 بچے ہوا کرتے تھے جنہیں ہم اوور ویٹ کہہ سکتے ہیں. باقی تمام بچے کیونکہ وہ کھیلتے تھے, ان کو فزیکل ایکسرسائز بہت ملتی تھی, تو وہ سارے دبلے ہوتے تھے. تو جینز کا جو ہے وہ آپ کو پری ڈسپوز تو ضرور کرتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ایکسرسائز کریں گے, اپنے فوڈ کی ہیبٹس کو اچھا کریں گے تو آپ دبلے نہیں رہ سکیں گے اور آپ نے موٹے ہی موٹے ہونا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر رانا جواد اسکرت موجود تھے. بڑا ہی اہم معاملہ کیونکہ آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے اور اس سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں وہ آپ کو ہم نے بات بھی کی اس حوالے سے کہ کئی بیماریاں جو ہیں وہ آپ کی اوبیسٹی یعنی موٹاپے سے جڑی ہوئی ہیں. اپنا خیال رکھیے, اپنے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیے, اس میں توازن لائیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ہم کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.